بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نووپیڈیا کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو آپ کا حل نہ ہوتا ہو تو یہ نسخہ آپ کا منتظر ہے۔ اگر یہ نسخہ دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر، حکیم بے روزگار ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائیں، اور ایسی لا علاج بیماریاں جن کا حل دنیا کے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ان تمام لا علاج مسائل اور بیماریوں کا حل اسی نسخہ میں بتا دیا۔ اور یہ نسخہ ایک حاجی بابا کا خود کا آزمودہ نسخہ ہے اور مجرب بھی ہے۔ دوستو، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے دعوے اتنے بڑے بڑے کر دیے، میڈیکل سٹور بند ہو جائیں گے، ڈاکٹر اور حکیم بے روزگار ہو جائیں گے، تو یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ ایسا علاج بتائیں گے اور حاجی بابا کا قصہ بھی سنائیں گے کہ انہیں اتنے خطرناک مرض سے اتنے مختصر علاج سے شفا ملی۔ چلیں قصہ شروع کرتے ہیں۔ حاجی بابا صاحب کافی بیمار تھے، کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے، گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے، اور ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بھی بہت دشواری ہوتی تھی، نکہت اتنی کہ سہارے کے بغیر قضاء کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے، انہیں سہارے کے بغیر چلتے پھرتے دیکھا تو حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا اور چہل قدمی کرتے کرتے 10 چکر لگا کر چودھری صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند جیسے افراد کا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ آپ تو کافی بیمار تھے۔ تو حاجی بابا نے کہا، میرے ہاتھ میں ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو یہ تمام ڈاکٹر، حکیم بے روزگار ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے پڑ جائیں۔ تو چودھری صاحب نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کون سا نسخہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو میرے بیٹوں نے عارضی طور پر 6 یا 7 سالہ لڑکا میری خدمت کے لیے دے دیا۔ ایک دن میں نے بچے سے پوچھا کہ تمہیں کس مجبوری کی بنا پر اس عمر میں کام کرنا پڑا؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں لے کر بولا، ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بہن، بھائی سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے گھر اور مال پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، میرے سوا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوا ہوں۔ یہ سن کر حاجی صاحب کا دل بھر آیا اور بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی پرورش کا ذمہ خود لے لیا۔ بچے کی پرورش کا ذمہ لینا ہی تھا، قدرت مجھ پر مہربان ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، میری تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور میں نے 3 ماہ بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ڈاکٹر اور گھر والے سب حیران تھے، یہ سب کچھ مجھ کو اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ملا، اور اسی طرح میں نے اور بچوں کی پرورش کا ذمہ بھی لے لیا۔ اللہ پاک کا مجھ پر فضل ہوا اور میں آج آپ کے سامنے صحیح سلامت چل پھر رہا ہوں۔ اسی موقع پر حاجی صاحب نے ایک فقرہ بولا، قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیتی ہے۔ جن گھروں میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہو، ان گھروں پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اور رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔
اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جو حل نہ ہوتا ہو تو اپنے زیر سایہ کسی یتیم بچے کو لے لیں اور اس کی اچھی پرورش کریں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، کیونکہ بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے تو اس سے زیادہ بے بس کوئی نہیں ہوتا۔